اسٹیفیٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرامی، اللہ پاک کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے جن ملکوں کی تاریخ جڑی ہے ان میں سے ایک ملک یمن بھی ہے۔ کبھی ملک کبھی صوبہ اور اب ایک خود مختار ریاست کی حیثیت رکھنے والا یہ ملک یمن بہت سی دینی اور دنیاوی خوبیاں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یمن کی دلچسپ تاریخ کے بارے میں، اور آپ کو بتائیں گے اسلامی دور کا آغاز یمن میں کب ہوا، جبکہ قرآن و سنت میں بیان کیے گئے اس ملک کے فضائل اور تاریخی مقامات کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، اور یمن نام کے پیچھے ایسے کون سے راز پوشیدہ ہیں جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اس دلچسپ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین اکرامی، جمہوریہ یمن یا یمن مغربی ایشیا میں واقع ایک مشرق وسطیٰ کا ایک اہم مسلم ملک ہے۔ اس ملک کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ انسانیت کی، یعنی یہ ملک حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی تھا۔ یہ جزیرہ نما عرب کے جنوبی سرے پر واقع ہے۔ اس کے شمال میں سعودی عرب، مشرق میں عمان، جنوب میں بحیرہ عرب اور مغرب میں بحیرہ احمر واقع ہیں۔ اس کی سمندری حدیں الجیریا، جبوتی اور صومالیہ کے ساتھ ملتی ہیں۔ 5,55,000 مربع کلومیٹر رقبے پر محیط اور تقریباً 2,000 کلومیٹر کی ساحلی پٹی پر مشتمل یمن جزیرہ نما عرب پر دوسری سب سے بڑی عرب خود مختار ریاست ہے۔ یمن کا دارالحکومت صنعاء ہے اور اس کی قومی زبان عربی ہے۔ یمن کی آبادی 2 کروڑ سے زیادہ ہے، جن میں زیادہ تر عربی ہی بولتے ہیں۔ سن 2023 تک اس ملک کی آبادی کا تخمینہ 34.4 ملین تھا۔ یمن عرب لیگ، اقوام متحدہ، ناوابستہ تحریک اور اسلامی تعاون تنظیم کا بھی رکن ہے۔ اگر یمن کی تاریخ کے بارے میں بات کریں تو یمن کی تاریخ انتہائی قدیم ہے، جس کا آغاز حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کے دور سے ہوتا ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت حابیل رحمت اللہ علیہ کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا، تو وہ بد نصیب اکلیما کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن چلا گیا۔ اس ملک میں بادشاہی اور حکمرانی کا دور طوفان نوح کے بعد شروع ہوا، جن کی ابتدا طوفان نوح کے بعد بنو یورب بن قحطان بن عامر بن شالح بن ارفخشد بن سام یمن میں آباد ہوئے، اور اسی قبیلے سے بادشاہت اور حکمرانی کا دور شروع ہوا تھا۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تیسری زوجہ حضرت قاتورہ کے پیٹ سے جو اولاد مدین وغیرہ ہوئے، ان کو آپ علیہ السلام نے یمن کا علاقہ عطا فرمایا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سرزمین پر ملکہ بلقیس کی بھی حکمرانی رہ چکی ہے۔ یہ واقعہ ہے 10ویں صدی قبل مسیح میں یمن میں ملوک حمیر بن سبا میں ایک فاسق خبیث بادشاہ مالک نام کا تھا، جو کنواری عورتوں کو بلا کر ان کی آبرو ریزی کرتا۔ اس نے اپنے چچا زاد بہن بلقیس سے بھی یہی ارادہ ظاہر کیا، تو بلقیس نے اسے اپنے محل میں بلوا کر قتل کرا دیا۔ اہل یمن نے اسی سبب بلقیس کو اپنا حکمران بنایا، ورنہ وہ عورت کی حکومت کو پسند نہ کرتے تھے۔ یہ وہی بلقیس ہیں جن کا قصہ قرآن مجید کی سورہ نمل میں ہے۔ بلقیس کے بعد خاندان حمیر کے بہت سے افراد نے یمن کی بادشاہی نبھائی۔ ناظرین اکرامی، سرزمین یمن بھی ان زمینوں میں سے ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب برسایا۔ اس ملک میں تباہ کن سیلاب آیا تھا۔ اگر اس کی تاریخ آپ کو بتائیں تو یمن میں تباہ کن سیلاب کا سبب جب اہل یمن نے اللہ پاک کی نافرمانی کی تو ان پر تباہ کن سیلاب بھیجا گیا، جس سے ان کے باغات وغیرہ برباد ہو گئے، جیسا کہ قرآن مجید میں وارد ہے۔ اس عذاب کو سیل ارم سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی تباہ کن سیلاب۔ اس کے بعد جو لوگ یمن میں رہ گئے ان پر بنو قحطان بدستور حکمرانی کرتے رہے۔ یمنی بادشاہوں میں تبان اسد ابو کرب تھا۔ وہ مشرقی شہروں کو فتح کر کے واپس آتا ہوا مدینے میں اترا، جہاں اس کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا، تو اس نے مدینہ اور اہل مدینہ کو تباہ کرنا چاہا، مگر اس وقت کے 2 عالموں نے بادشاہ کو منع کیا۔ جس پر اس نے وجہ پوچھی تو بتایا کہ آخری زمانہ میں قریش میں سے ایک نبی پیدا ہوں گے جن کی ہجرت اسی شہر مدینہ کی طرف ہوگی۔ یہ سن کر وہ اپنے ارادے سے باز رہا۔ تبان اسد کے بعد اس کے بیٹے حسان کو عمر بن تبان اسد نے ملک کے لالچ میں قتل کر دیا، لیکن وہ بھی جلدی ہلاک ہو گیا۔ پھر لخنیہ ینوف ذوشاتر جو شاہی خاندان میں سے نہ تھا، یہ ان کا بادشاہ بن بیٹھا۔ وہ فاسق خبیث تھا۔ زرہ بن تبان اسد جس کا لقب زنواس تھا، اس نے اس فاسق خبیث کا کام تمام کر دیا۔ یہ شجاعت دیکھ کر حمیر نے زنواس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اہل نجران اس وقت عیسائی تھے۔ زنواس لشکر سمیت نجران میں گیا اور اس نے اہل نجران کو یہودیت کی دعوت دی۔ زنواس نے ایک خندق کھدوا کر آگ سے بھر دی۔ جو لوگ یہودی ہونے سے انکار کرتے وہ ان کو آگ میں گرا دیتا تھا۔ قرآن کریم میں اسی زنواس اور راس کے اصحاب کو سورہ بروج میں اصحاب الاخدود کہا گیا ہے۔
یمن پر حبشہ کے دور تسلط کا آغاز و اختتام کے بارے میں بات کریں تو ذونواس نے نجاشی کے بھیجے ہوئے لشکر سے شکست کھائی اور دشمن کے ہاتھوں گرفتاری کے خوف سے سمندر میں ڈوب کر مر گیا۔ پھر اسی لشکر کا سپہ سالار اریات یمن میں حکمران رہا۔ وہ کمزوروں پر ظلم و زیادتی کرتا رہا۔ ابرہ اشرام نے اپنے غلام کی مدد سے اریات کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد حبشہ اور یمن نے ابرہ کو بادشاہ تسلیم کر لیا۔ یہی ابرہ ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا مگر وہ اس کی فوج تباہ ہو گئی۔ یہ واقعہ قرآن پاک کی سورہ فیل میں ہے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اس واقعے کے 55 دن بعد ہوئی۔ ابراہ کے بعد اس کا بیٹا یکسوم تخت یمن پر بیٹھا مگر جلد ہی ہلاک ہو گیا۔ پھر یکسوم کا بھائی مسروق تخت نشین ہوا لیکن اہل یمن اجنبیوں کی حکومت سے تنگ تھے، چنانچہ کسری نوشروان سے مدد مانگی گئی جس پر اس نے 800 قیدیوں کا لشکر یمن کی مہم پر بھیجا۔ اہل فارس کو فتح نصیب ہوئی اور مسروق مارا گیا جس سے حبشہ کا یمن پر 72 سالہ تصرف ختم ہوا۔ یہ حکمرانی 529 سے 601 تک رہی۔ اب اس کے بعد قصہ آتا ہے حاکم یمن کے اسلام قبول کرنے کا۔ وائرس کے بعد مرزبان بن وحرز پھر تیجان بن مرزبان نائب سلطنت مقرر ہوا۔ تیجان کے بعد اس کا بیٹا جانشین ہوا مگر کسریٰ نے اسے معزول کر کے باذن کو اپنا نائب مقرر کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس وقت یہی باذن حاکم یمن تھا۔ جب کسریٰ کے بادشاہ خسرو پرویز کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دھمکی آمیز خط لکھا۔ باذن نے وہ خط رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیج دیا۔ آپ نے باذن کو جواب میں لکھا کسریٰ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو قتل ہو جائے گا۔ جب یہ نامہ باذن کو ملا تو کہنے لگا کہ اگر وہ نبی ہے تو ایسا ہی ہوگا، چنانچہ کسریٰ کو اس کے بیٹے شیروز نے اسی مہینے کی اسی تاریخ کو قتل کر دیا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ یہ دیکھ کر باذن اور دیگر اہل فارس جو یمن میں تھے مشرف با اسلام ہوئے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں یمن نام کی وجہ تسمیہ کے بارے میں۔ عربی زبان میں یمن دائیں طرف کے معنی میں آتا ہے۔ اردو دائرۃ المعارف میں اس علاقے کا نام یمن پڑنے کی یہ 3 وجہیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، بعض کے مطابق یہ علاقہ کعبہ کی طرف یا سورج کی دائیں طرف واقع ہے اس لیے اس کا نام یمن رکھ دیا گیا۔ دوسری روایت میں بعض کا کہنا ہے کہ چونکہ یقطن بن عابر اور اس کے ساتھی دیگر عرب قبائل سے جدا ہو کر دائیں طرف مڑ گئے تھے اس لیے یہ نام پڑ گیا۔ تیسری روایت میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک فرضی جان باز یمن بن قحطان کے نام سے یہ نام اخذ کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔